خزانے اور برکتیں کھولنا یہ معاف کرنے کی علامت ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے بھی تکذیب کی، اس پر قائم نہیں رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس پکڑا ہم نے ان کو بسبب ان کے کیے گئے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا امن سے بیٹھ گئے یہ بستیوں والے، اے پیغمبر اہل مکہ، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے ہو۔ عذاب ہمیشہ غفلت کی گھڑی میں آتا ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا امن سے بیٹھ گئے یہ شہر والے کہ آئے ان پر ہمارا عذاب چاش کے وقت اور وہ کھیل رہے ہو۔ ضحیٰ نہارت، لأن الدحوة من النہار، الدحوة دحوتان، دحوة صغرى ودحوة کبریٰ۔ اس گھڑی میں 4 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 12 رکعت ثابت ہے، 2 کر کے نہیں، 4 4 4، اور ہمیشہ پڑھنے والے کے لیے صرف 4 کافی ہے، کبھی کبھی پڑھنے والا 12 پڑھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اشراق کے علاوہ کوئی اور نماز ہے، اور اشراق کی نماز تو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ہے۔ ترمذی شریف میں من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلی رکعتین فلہ کحج وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ، یہ اشراق کے بارے میں ہے۔ اور اس کے کچھ دیر بعد اور سورج استواء شمس تک، یعنی مکروہ وقت تک، اس سے پہلے تک کا جو لمحہ ہے اس میں چاش پڑی جاتی ہے، 4 پھر 4 پھر 4۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں والشمس وضحاہا، دوسری میں واللیل، چوتھی میں والضحا، تیسری میں، اور چوتھی میں علم نشرہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ترمذی شریف میں قدسی حدیث ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم، اگر آپ نے دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھی، اکفک آخر، میں اخیر تک پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاؤ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں، جو یہ چاہے کہ قبر کے اندھیرے روشن ہو وہ اندھیرے میں اٹھ کے تہجد پڑھے، اور جو یہ چاہے کہ ان کا دن بخیر گزرے وہ چاش کی 4 رکعت پڑھے۔ وقفہ جب ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہے، اس میں آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں بہتری اس میں ہے کہ ہمیشگی ہو، کبھی پڑھو کبھی چھوڑا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے ثبوت میں بھی بحث ہے۔ ام المومنین ابو داؤد میں کہتی ہے کہ حضرت جب سفر سے آتے تو چاش ضرور پڑھتے، اس کے علاوہ میں نے نہیں دے۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحیٰ الا یجیء من مغیب اے من سفر۔ ابن عمر سے بخاری میں پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا بدعت، یعنی اس ہیئت سے جو لوگ کر رہے تھے، نفس صلاۃ طریق۔ کیا امن سے ہوئے بستیوں والے کہ آئے ان پر عذاب ہمارا دن دہاڑے یا چاش کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہو، کھیل کود میں لگے ہو۔ اعتراض کھیل کود پر نہیں ہے، جیسے کہ نوم پر نہیں ہے، غفلت پر ہے۔ غفلت اس کو کہتے ہیں کہ مقصد فوت ہو جائے، جیسے آدمی لیٹا ہوا ہے ٹائم گزر گیا تو غفلت ہے نا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ امن سے ہوئے اللہ کی تدبیر سے؟ ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس امن سے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی تدبیر سے مگر وہ قوم جو گھاٹے والی ہو۔ یہ سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان ہے۔ یہ آرام سے بیٹھ، اولم یہدی للذین یرثون الارض، آیا واضح نہیں ہوا؟ یہدی یتبین، اولم یہدی اولم یتدح، کیا یہ بات واضح نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنتے ہیں وہاں کے لوگوں کے بعد؟ لوگ گئے اور رو رہا ہے، جناب صاحب فوت ہو گئے تو لیاقت علی خان آئے، اور اس کے بعد سکندر مرزا ہے،
خواجہ ناظم الدین آیا، اور اس کے بعد سکندر مرزا آیا، اور سکندر مرزا کے بعد ایوب خان آیا، اور ایوب خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آیا، اور ان کے بعد یحییٰ خان آیا، اور پھر جنرل بلکہ بھٹو کے اوپر جنرل ضیاء آئے، اور ہر کے آمد عمارتی نوساز، رفت منزل بدی گرے پرداز، آدگر پختہ ہم چنے ہوسے، ای عمارت بسر نہ برد کس، گزرے ہوئے سے آنے والوں نے عبرت نہیں دی۔ چنانچہ جنرل مزلل آیا اور پاکستان کو دوسروں کے ہاں گروی کر کے چھوڑا، اور گروی فروشوں نے اس کے ساتھ بھی ڈیل کر لی، اور خالی ہانڈیا کے سامنے بیٹھ گئے۔